إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا آج کی اس عظیم الشان ناموس رسالت کانفرنس کے سرپرست جماعت المسلمین محصلہ کے صدر محترم جناب ناظم سیف الدین چوگلے صاحب اور ایسے ہی جماعت المسلمین محصلہ کے محترم سیکریٹری جناب صادق فرزق محمدی صاحب اور جماعت کے زیر سرپرستی شعبہ دعوت و تبلیغ کے ذمہ داران، جس شعبے کے تحت بھی عظیم الشان کانفرنس چل رہی ہے، اور آج کی اس کانفرنس کے قابل قدر معزز اور معتبر خطبہ کرام اور اس عظیم الشان کانفرنس میں شریک معزز حاضرین، دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، دنیا میں جو سب سے بڑا اور سب کو الجھائے ہوئے مسئلہ ہے، جس سے سبھی الجھے ہوئے ہیں، وہ اختلاف کا مسئلہ ہے۔ سبھی ناپسند کرتے ہیں اختلاف کو، اور جب کسی چیز کو سارے لوگ ناپسند کرتے ہوں تو یقیناً وہ بہت ہی بری چیز ہوگی، بہت بڑے فساد کی چیز ہوگی۔ آئیے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس فساد سے بچنے کے لیے کس طرح ہم سب کو حکم دیا ہے اور کس طرح اس نے بتائی ہے اختلاف کی تاریخ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم سارے کے سارے لوگ اجتماعیت کی زندگی گزاریں، اور اجتماعیت آپس کے تال میل کو،
میل محبت کو اور اتحاد کے ساتھ رہنے کو کہا جاتا ہے۔ شریعت میں کہا جاتا ہے کہ شریعت میں اجتماعیت کہا جاتا ہے قرآن و حدیث، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم اور ہدایت کو مضبوطی کے ساتھ تھام کر کے زندگی گزارنے کو۔ تو اسی اجتماعی منہج پر، اسی اجتماعی نظام پر آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا، پھر دنیا میں بھیجا، تو اسی نظام پر سارے لوگ چلتے تھے۔ سارے لوگ 10 صدیوں تک اس روئے زمین پر ساری انسانیت ایک ہو کر کے چلتی تھی۔ سب ایک تھے، ایک امت کی حیثیت سے تھے، اور قولاً و عملاً سب متحد ہو کر کے توحید پر کاربند تھے۔ اختلاف کہاں پیدا ہوا؟ اختلاف پیدا ہوا جب اللہ تعالیٰ کی توحید میں مختلف حالات سے گزرتے گزرتے شرک داخل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، کان الناس امۃ واحدۃ، سارے لوگ آدم سے شروع ہونے والی ساری ذریت جو تھی، وہ ساری کی ساری ذریت ایک تھی، ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اختلاف کیا، اس کے بعد لوگوں نے عقیدے میں اختلاف کیا، توحید میں اختلاف کیا، تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اور اس کے بعد انبیاء کا سلسلہ جاری کیا۔ یہاں سے آپ دیکھیے امت انسانیت میں، انسانی گروہ میں اختلاف کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اور اس بات کا تذکرہ کرتا ہے کہ پہلے لوگ سارے کے سارے ایک تھے، عقیدے میں، توحید میں ایک امت کی حیثیت سے رہتے تھے، ان میں اختلاف جب آیا تو شرک کے ذریعے اختلاف آیا۔ تو یہ بڑی صراحت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے ہر سمجھدار کے لیے کہ جب عقیدے میں اختلاف ہوگا، جب صحیح عقیدے سے انحراف ہوگا تو اختلاف پیدا ہوگا اور انتشار ہوگا، اور جب انتشار ہوگا تو امت ٹکڑوں میں بھی بٹ جائے گی، گروہ بندیوں کا شکار ہو جائے گی، دھڑے بندی ان کے ہاں پیدا ہو جائے گی۔ اتنی اہم اور اتنی بنیادی بات اور اتنی بنیادی ہدایت کے باوجود عام طور پر لوگ پرواہ نہیں کرتے۔ عام طور پر لوگ پرواہ نہیں کرتے۔ ایک تو یہ ہدایت اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وضاحت کہ سارے انسان ایک تھے، متحد تھے، ایک امت کی حیثیت سے تھے، پھر ان کے اندر اختلاف پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا، جنہوں نے بشارتیں دی، انہیں خبردار کیا، ان کو ڈرایا ان کو، اور یہ سلسلہ اس کے بعد چلتا رہا۔ تو جب انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا تو لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی سنت کو زندہ اور باقی رکھنے کے لیے انبیاء کے ورثہ کو پیدا کیا۔ ان کی ذمہ داری یہ ٹھہرائی کہ لوگوں کو بتاؤ کہ ایک امت کی حیثیت سے رہو، لیکن ایک امت کی حیثیت سے لوگ نہیں رہیں گے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اتحاد اور اختلاف دونوں چیزوں کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تو حکم دیا کہ سب متحد ہو کر کے رہو، اللہ کی رسی کو یعنی کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام کر کے رہو، لیکن یہ بھی بتایا ساتھ ساتھ کہ تمہارے بیچ میں اتحاد کے ساتھ اختلاف بھی موجود رہے گا۔ اتحاد ان کا ہوگا جو کتاب و سنت پر جمع ہوں گے، اللہ کی رسی کو سب مل کر کے جتنے ہیں مضبوطی سے تھامنے والے وہ متحد ہیں، متحد انہیں مانا جائے گا، اور جو اس سے اختلاف کریں گے وہ اختلاف کرنے والے ہوں گے، لیکن دونوں کا وجود ہوگا، دونوں کا وجود ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ میں اگر یہ سوال پیدا ہو کہ آخر اتحاد کے ساتھ اختلاف
اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا، کیا ضرورت تھی اس کی؟ تو اللہ تعالیٰ کا یہ نظام امتحان ہے، یہ آزمائش کا نظام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس نے اختلاف کو پیدا کیا تاکہ اختلاف کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کی آزمائش کر سکے۔ ہماری آپ کی، سارے انسانوں کی، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، سارے انسانوں کی آزمائش اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے اسے پیدا کیا۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت صراحت کے ساتھ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا رب چاہتا تو تم سب کو ایک بنا دیتا، تم سب کو ایک بنا دیتا، ایک امت، ایک عقیدہ، ایک منہج، ایک طریقے پر ایک رخ ہوتا، ایک مقصد سب کا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ایسا اس لیے نہیں کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تمہارے سامنے حق آتا ہے تو حق کا ساتھ دیتے ہو، یا تمہارے سامنے باطل آتا ہے تو باطل کا ساتھ دیتے ہو۔ حق و باطل کی تمیز ہونے کے باوجود تم ساتھ کس کا دیتے ہو، اس کا امتحان لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اختلاف کا نظام رکھا ہے۔ یہ اختلاف کا نظام بہت بے چینی ہوتی ہے، ہو سکتی ہے ہمارے آپ کے بہت سارے لوگوں کے دلوں میں کہ اتنا سارا اختلاف کیوں ہے، اتنے سارے اختلافات کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ اختلافات کے ذمہ دار بندے ہیں، انسان ہے، لیکن یہ ساری چیزیں جو موجود ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان چیزوں کو کنٹرول کر دیتا، ان چیزوں کو روک دیتا۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کا ایک حصہ ہے یہ کہ اس نے ان اختلاف کو روکا نہیں، بلکہ اختلاف سے امت کو بچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول نہیں کی۔ وہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں قبول کی کہ تاکہ ہمیں آزمائے وہ کہ ہم اختلاف، اجتماعیت چھوڑ کر کے، اتحاد چھوڑ کر کے، حق چھوڑ کر کے باطل پر ہم جاتے ہیں، یا ہم حق جاننے کے بعد، حق ملنے کے بعد، حق واضح ہو جانے کے بعد ہم حق پر جمے رہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی اہم بات ہے اور بنیادی بات ہے۔ اگر ہم غور کریں، آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا امتحان لینے کے لیے ہمیں ایک نہیں بنایا ہے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا رب چاہتا تو تمہیں ایک بنا دیتا، لیکن اختلاف کرتے رہیں گے لوگ، اختلاف کرتے رہیں گے لوگ، سوائے ان کے جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اب دیکھیے کن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کون لوگ ہیں جو اختلاف نہیں کرتے؟ جو اختلاف نہیں کرتے حق سے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی نعمتوں میں ہیں۔ اور کون اختلاف نہیں کرتا؟ حق سے کون اختلاف نہیں کرتا؟ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دیا ہے کہ اہل رحمت کون ہیں، اہل رحمت کون ہیں، خبر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خبر دیا ہے کہ جو انبیاء کی سچی پیروی کرنے والے ہیں وہی اہل رحمت ہیں، وہی اختلاف نہ کرنے والے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں، اور اس امت میں جو اہل قرآن و حدیث ہیں، اہل قرآن و حدیث ہیں، وہ اس امت میں اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں، وہی اہل رحمت ہے، کیونکہ وہی ہیں جو حق سے اختلاف نہیں کرتے۔ آپ اہل الحدیث ہیں، اہل سنت حقیقت میں آج اہل الحدیث ہیں۔ کہیں آپ نے دیکھا ہے جو سچا اہل الحدیث ہے وہ کبھی حق سے اختلاف کرتا ہے؟ حق جب بھی اسے پہنچتا ہے،
حق جب بھی اسے ملتا ہے حق کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے، حق کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے. اور ان کے علاوہ آپ دیکھ لیجئے جو اہل الحدیث یا سچے قرآن و حدیث والے ہیں، ان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ اختلاف سے باز نہیں آتے. بہت سارے حوالے ان کے، بہت ساری تعویلات ان کے یہاں، حق سے فرار اختیار کرنے کی، حق سے دور بھاگنے کی. یہ انہی کا طریقہ ہے جو کتاب و سنت سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں. تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق وہی لوگ ہیں جو لوگ اختلاف نہیں کرتے، قول اور عمل میں ہر مسئلے میں وہ حق کی پیروی کرتے ہیں. اب دیکھیے اگر حق کی پیروی ہو، حق ملنے کے بعد، حق سننے اور جاننے کے بعد اگر حق کی پیروی ہو تو کیا اجتماعیت کے بجائے تفرقہ بازی ہوگی؟ تفرقہ بازی نہیں ہوگی. حق ملا تو آدمی سرنڈر ہو جائے گا، حق ملا تو اپنی رائے چھوڑ دے گا، حق ملا تو اپنے جتھے سے الگ ہو کر کے جو غلط اور باطل پر ہے، باطل تعویلوں اور بنیادوں پر ہے، وہ حق کے ساتھ آ جائے گا. تو وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہیں جو لوگ اختلاف کے بیچ میں اتحاد کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق حق کے ساتھ آ جاتے ہیں. اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اور نہ ہوا کبھی تاریخ میں، نہ کبھی ایسا ہوا کہ حق ایک ساتھ سب کو ملا ہو اور پورے حق کا علم کسی کو رہا ہو. حق مرحلہ وار آتا ہے، علم مرحلہ وار آتا ہے، ایک ساتھ علم حاصل نہیں ہوتا کسی کو. تو یہ کسی کے لیے حجت اور دلیل نہیں ہے کہ فلاں کے ہاں تو یہ مسئلہ تھا، فلاں کے ہاں تو یہ مسئلہ ہے. اس مسئلے میں اہل علم جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑا وصول ہے اور ایک وصولی بات کہی گئی ہے، ایک وصولی مطلب رہنمائی بڑے بڑے علماء کی طرف سے آئی ہے کہ ائمہ اور علماء اور بڑے لوگوں کے ہاں اگر آپ نے اختلاف دیکھا ہے حق سے تو وہ ملامت کے مستحق نہیں ہیں، اس لیے کہ بہت ساری وجہیں ہو سکتی ہیں. وہ اہل حق تھے، اہل علم تھے، امت کے امام تھے، پہلے سلف کے ہوں یا بعد کے ہوں، جن کے یہاں بھی حق کے خلاف کوئی عمل یا کوئی قول رہا تو اس کی وجہ صاف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اہل حق تھے، اہل رحمت تھے، اللہ کی طرف سے وہ رحمت کے مستحق تھے. ان کے پاس علم نہیں پہنچا ہوگا یا کوئی وجہ رہی ہوگی جس کی بنیاد پر ان کے ہاں حق کی مخالفت پائی گئی، ورنہ اہل حق کبھی حق کی مخالفت نہیں کرتے اور اہل حق کبھی حق کی مخالفت نہیں کر سکتے. یہ ایک مسلمہ قاعدہ یہ ہے جو ہر ایک کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ حق کی مخالفت کبھی بھی کتاب و سنت کی پیروی کرنے والا نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کو پابند کیا گیا ہے، اس کو حکم دیا گیا ہے، وہ ماننے والا ہے کہ سارے کے سارے لوگوں کو، سارے کے سارے ایمان والوں کو اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دور دیکھیں گے، ان کے ہاں بھی مسائل آ جاتے تھے، اختلاف کی صورت بن جاتی تھی، کبھی دو رائے بن جاتی تھی، کبھی دو رائے بن جاتی تھی کسی مسئلے میں، اور دونوں رائےوں کے فوری طور پر ماننے والے کھڑے ہو جاتے تھے. لیکن جیسے ہی دلیل آتی تھی فوراً ان کا سب کا طریقہ یہ تھا کہ فوراً دلیل اور حق کی پیروی کرتے ہوئے اپنی رائے سے تنازل اختیار کر لیتے تھے. آپ دیکھیے پہلا واقعہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، پہلا واقعہ تھا. کسے یاد نہیں ہے؟ ہم میں ہر آدمی جانتا ہے، ہمارے لیے وہی منہج اور طریقہ ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کتنی بڑی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا.
لیکن دیکھیے انہوں نے ایک بات کہی، سارے صحابہ کے بیچ میں جو موجود تھے، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت نہیں ہوئی ہے، اور یہی چاہتے تھے سب تو یہی چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی کی موت نہ ہو۔ ان کے لیے اس سے بڑا مسئلہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا حادثہ، ان کے لیے اس سے بڑی مصیبت کوئی اور نہیں ہو سکتی تھی۔ تو ان کے من کی بات، ان کے دل کی خواہش کی، جذبے کی بات تھی، لیکن بات صحیح نہیں تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو دیکھا صورتحال تو حیران رہ گئے۔ تو انہوں نے اصولی بات کہی، ریفرنس قرآن کا لے کر کے بات کہی، اور کہا کہ دیکھو جتنے رسول آئے سب چلے گئے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے جتنے رسول آئے سب چلے گئے، آپ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں، آپ بھی ایک رسول ہیں اللہ کے، آپ کے لیے بھی اللہ کی وہی سنت ہے۔ یہ بات سننے کے بعد دیکھیے، یہ بات سننے کے بعد، دلیل آ جانے کے بعد، یہی حق اور اہل رحمت، یہی اہل رحمت الہی کے مستحق ہیں، یہی سوچ رکھنے والے کہ حق آ گیا تو حق مان لیا، حق آ گیا تو حق مان لیا۔ کتنے مسائل اور کتنے حوالے ہیں، کتنے واقعات ہیں صحابہ کے، حق آیا تو حق مان لیا۔ اسی لیے ان کے ہاں دیکھیے گروہ بندی نہیں ہوئی، دھڑے بندی نہیں ہوئی، اور وہ اس لیے نہیں ہوئی کہ وہ اپنی رائے پر اصرار کرنے والے نہیں تھے، نعوذ باللہ وہ اپنی خواہش کے مطابق اڑنے والے نہیں تھے۔ آج دیکھیے صورتحال کیا ہے، امت میں صورتحال کیا ہے، ہر طبقہ اپنے آپ کو حق پر ماننے والا، منوانے والا، اور اس طرح زور اور پاور لگانے والا ہم سب کو نظر آتا ہے کہ وہی حق پر ہے، بھلے اس کے پاس دلیل ہو یا نہ ہو، یا دلیل ایسی ہو جو معتبر نہ ہو، جو نقلی نہ ہو، یعنی نقل سے ثابت نہ ہو، اور اسی طرح جو عقل میں نہ بیٹھتی ہو، لیکن آدمی بات کرتا رہتا ہے، حجت کرتا رہتا ہے، اور یہ حجت وہ نہیں کر سکتا جسے یہ سبق یاد ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ کی یہ ہدایت یاد ہے کہ سارے کے سارے لوگوں کو کتاب و سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا ہے، جب دلیل آ گئی تو سب کو چپ ہو جانا۔ آج دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے، کوئی آپ کا کوئی طریقہ آ جائے، اگر ہماری خواہش ہمارے طریقے کے خلاف ہے تو ہم کتنی باتیں کرتے ہیں۔ یہ آزمائش اصل ہے، یہی اصل آزمائش ہے کہ ہمارا ایک نقطہ نظر ہے، آپ کا ایک نقطہ نظر ہے۔ اب ان دونوں نقطہ نظر میں حق کس نقطہ نظر کا ساتھ دیتا ہے، حق کس نقطہ نظر کے حاملین کے پاس دلیل ہے، اور کون اسے قبول کرتا ہے، کون نہیں قبول کرتا ہے۔ جو قبول کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے، جو قبول نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کے امتحان میں فیل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سب کو آزمائش میں رکھا ہے، ایسے ہی حق و باطل کے سلسلے میں بھی ہم کو اور آپ کو آزمائش میں رکھا ہے، ہم کو اور آپ کو آزمائش میں رکھا ہے کہ دیکھیں حق جاننے کے بعد حق قبول کرنے والا کون ہے اور حق کو مسترد کرنے والا کون ہے۔ کتنا اختلاف ہے امت میں، کتنا اختلاف ہے ہمارے آپ کے بیچ میں، ہمارے گرد و پیش میں۔ اختلاف کی جب بات ہونے لگتی ہے اور کہیں صراحت کے ساتھ دو چار کی طرح دو ٹوک، اور اختلاف کی شکلوں کو جب نامزد کیا جاتا ہے تو بے چینی پیدا ہونے لگتی ہے، بے چینی پیدا ہونے لگتی ہے۔ کیوں بے چینی پیدا ہونے لگتی ہے؟ اس لیے بے چینی پیدا ہونے لگتی ہے کہ جو کچھ بھی صورتحال ہے رہنے دو، اختلاف پر بات مت کرو، جبکہ اختلاف ہر آدمی ناپسند کرتا ہے، سب کے ہاں مذموم ہے۔ اب اگر اختلاف کی نوعیتوں پر بات نہ ہو، شکلوں پر بات نہ ہو، اختلاف کے اسباب پر بات نہ ہو، اختلاف کے شکلوں میں جو دھڑے بندیاں ہیں اس پر بات نہ ہو، تو لوگ کیسے سمجھیں گے؟ عام لوگ کیسے سمجھیں گے؟ امت کے بڑے بڑے علماء جو مرجع ہیں سب کے، اپنے ملک کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت دیکھیے، سارے مسلک والوں کے ہاں مرجع ہیں،
وہ کہتے ہیں 300 سال تک 3 صدیاں بیت گئی تھی امت محمدیہ پر، ان کے بیچ میں تقلید شخصی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ سبھی لوگ پڑھتے ہیں، سبھی جانتے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیے کہ 300 سال تک جو امت کا وہ طبقہ جو خیر پر تھا، جس کے لیے خیر کی شہادت موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے، اس طبقے کے خلاف آدمی، ان کے طریقے کے خلاف آدمی تعویلیں کر کے اپنے طریقے اور اپنے عمل اور اپنے مسلک کی وکالت کرتا ہے، اپنے امام کی تقلید کی وکالت کرتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اگر یہ کہا جائے کہ یہ اختلاف ہے اللہ اور اس کے رسول کے ہدایت کی مخالفت کرتے ہوئے اور ایسے ہی سلف کے طریقے کی مخالفت ہے، یہ اگر یہ دین ہے جیسے آج کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ دین ہے، کسی نہ کسی 4 اماموں میں کسی امام کی تقلید کرنا اہل سنت پر واجب ہے، تو واجب ہے تو یہ دین ہے، تو کیا یہ دین، کیا اس دین سے ہمارے سلف محروم تھے؟ کیا ہمارے سلف محروم تھے؟ کیا سلف کا جو طریقہ تھا کہ انہوں نے کسی بھی امام، کسی بھی شخصیت صحابہ سے لے کر کے بعد تک کسی کی تقلید نہیں کی، کسی کو تقلید کے لیے کھڑا نہیں کیا، کسی شخصیت کو طے نہیں کیا، تو کیا وہ غلط راہ پر تھے؟ ان کے سامنے تقاضے نہیں تھے جو تقاضے آپ کے سامنے آئے، امت کے سامنے بعد میں آئے؟ کیا وہ سارے تقاضے اس وقت موجود نہیں تھے؟ موجود تھے میرے بھائیوں۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے اختلاف کا جو ماحول ہے، اس میں آپ کو میں صرف یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ یہ سارے کا سارا اختلاف کا جو ماحول ہے، اس سارے کے سارے اختلاف کے بیچ میں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش میں آئیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسی میں ہم امتحان لے کر کے اپنے بندوں کو جو اختلاف سے بچنے والے ہیں ان کو کامیاب ٹھہرا دیں، اور جو حق سے اختلاف کر کے دھڑا بندی کرنے والے ہیں ان کی بھی حیثیت طے کر دیں۔ تو یہ ایک بات بنیادی یہ ہے۔ اور دیکھیے اجتماعیت کا مسئلہ، اتحاد کا مسئلہ، یہ بہت بڑا بنیادی مسئلہ ہے۔ ہمارے دین کے بنیادی مسئلوں میں یہ بنیادی مسئلہ ہے اجتماعیت کا، اتحاد کا، ایک رہنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بالجماع، آپ فرماتے ہیں تم جماعت کی زندگی جیو، یعنی اجتماعیت کی زندگی، کتاب و سنت کے تمسک کی زندگی، صحابہ کے طریقے کی پیروی کی زندگی، سلف کے پیروی کی زندگی گزارو، یہ تم پر واجب ہے، اور تم بچو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دھڑے بندیوں سے بچو، فرقہ بندیوں سے بچو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صراحت کے ساتھ بڑے جامع الفاظ میں یہ وضاحت ہے، یہ پیغام ہے سارے لوگوں کے لیے، ساری امتیوں کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جماعت جو ہے، اجتماعیت کی زندگی جو ہے، یہ رحمت کی زندگی ہے۔ الجماعت رحمہ والفرقۃ عذاب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جماعت کی زندگی، اجتماعیت کی زندگی، اتحاد کی زندگی، تال میل کی زندگی، یہ کیا ہے؟ یہ رحمت ہے، یہ رحمت کی بنیاد ہے، رحمت کا ذریعہ ہے۔ اور ایسے ہی اختلاف اور گروہ بندی یہ کیا ہے؟ یہ عذاب کا پیش خیمہ ہے، یہ عذاب کا پیش خیمہ ہے۔ دنیا میں دیکھیے مسلمان اختلاف میں مبتلا ہوا تو خود اپنے ہاتھوں، اپنے اپنوں پر عذاب بن گیا، اور پوری امت اختلاف کی بنیاد پر عذاب میں مبتلا ہے۔ شیعیت سنیت کا فساد دیکھیے، شیعوں میں کتنے فرقے اور گروہ ہیں وہ دیکھیے، اور ایسے ہی اہل سنت میں کتنے فرقے اور مسلک اور سیکٹ ہیں وہ دیکھیے، خود ایک دوسرے کے لیے عذاب اور مصیبت بنے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی الفاظ کی یہ سب نشانیاں ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اجتماعیت اتنی اہم چیز ہے، یہ اتنی بنیادی چیز ہے، ہر جگہ شریعت نے ملحوظ رکھا ہے۔ دیکھیے گھر میں اجتماعیت رہے، گھر میں اجتماعیت رہے، ماں باپ کی سرپرستی ضروری ہے، ماں باپ کے سائے میں ان کی ہدایت میں رہنا ضروری ہے۔
میاں بیوی اتحاد کے ساتھ رہ سکے تو شوہر کو قوام قرار دیا گیا، اس کے شوہر کے حکم کی پیروی لازم کر دی گئی، اور یہاں تک کہہ دیا گیا کہ ایک بیوی کے لیے اپنے شوہر کی موجودگی میں ایک بیوی کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب تک شوہر اجازت نہ دے وہ نفلی روزہ رکھے۔ اتنا تال میل اور اتنی اتحاد کی شریعت نے فکر کی تاکہ دونوں کے اندر تال میل بنا رہے، دونوں کے اندر الگ الگ رائے نہ ہو، اختلاف نہ ہو۔ اور ایسے ہی دیکھیے شریعت میں اس بات کی ہدایت ہے کہ تھوڑے وقفے کے لیے آدمی سفر کرتا ہے، سفر میں بھی ہدایت دی گئی کہ تمہارا اجتماع، تمہارا جو گروپ ہے، جو تمہارے سفر میں لوگ ہیں ساتھ میں، ان میں اگر تم میں 3 آدمی ہو تو ایک میں اپنا بڑا مان لو، امیر بنا لو، تاکہ اس کی ہدایت کے مطابق ایک رائے رہ سکو، الگ الگ رائے تمہاری نہ ہو۔ اس طرح تمہاری زندگی کا مسئلہ رہنا چاہیے۔ ایسے ہی ہماری بستیوں میں ہم ایک غیر مسلم ملک میں رہتے ہیں، یعنی غیر مسلم ملک اس لیے کہ اکثریت ہے، نظام سیکولر ہے، سسٹم ڈیموکریسی ہے، لیکن اس کے باوجود چاہا یہ جاتا ہے۔ طریقہ یہ ہے، ہمیں دار ارقم سے سبق ملتا ہے، ہمیں مکی دور سے سبق ملتا ہے۔ جب غلبہ تھا، مظلومیت کی حالت میں صحابہ تھے، وہاں ان کا اجتماعی نظام کیا تھا؟ اللہ کے نبی کا حکم ہے، بہت سی مصیبتیں ان کو گھیرے ہوئے ہیں، جان و مال کی تباہیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہدایت ہے، صبر کرنا ہے تو صبر کرنا ہے۔ ایک حکم کی پابندی سب کے اوپر لازم تھی اور سب کرتے تھے۔ دار ارقم وہی تربیت گاہ تھی، اسی دار ارقم سے تربیت اور ہدایت ملتی تھی، یہی ان کا طریقہ تھا۔ ایسے ہی جہاں غیر مسلمین کی بڑی آبادی میجارٹی میں، ان کی حکومتوں میں اگر ہم رہتے ہیں، بھلے سسٹم ڈیموکریسی ہو، لیکن عام صورتحال یہ ہوتی ہے کہ نظریہ اور مذہب، اگر پاور والے کسی مذہب کے ہیں تو ان کا مذہب کا رنگ چڑھتا ہے۔ ایسی صورتحال میں بھی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے مسلمانوں کی کہ وہ اجتماعی نظام اور اپنے بڑے علماء، اولو الامر اور اپنی جماعتوں کی ہدایت اور ان کی طے کی ہوئی پالیسی کے مطابق زندگی گزاریں، افراتفری کا ماحول نہ ہو۔ عام طور پر ابھی آپ نے صبح کے خطاب میں سنا کہ بہت سارے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو گرفتار کیا گیا، یقیناً گرفتار کیا گیا، ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا گیا، لیکن ملک کی سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والی جو علماء کی قیادت ہے، جو اصل اولو الامر ہیں، جو کسی بھی غیر مسلم ملک میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے ان کی رہنمائی اور گائیڈنس میں چلنا ضروری ہے۔ آپ دیکھیے یہاں بڑے بڑے علماء موجود ہیں، آپ کے پروگرام میں آپ کو پتا ہوگا کہ جن بنیادوں پر گرفتاریاں کثرت سے ہوئیں، ان میں غلط گرفتاریاں بھی ہوئیں اور شبہات کی بنیاد پر گرفتاریاں ہوئیں، حقائقوں کا سورس نکالنے کے لیے گرفتاریاں ہوئیں، لیکن آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا کہ معتبر علماء نے اور جماعت نے کبھی بھی اس طرح کے رجحان اور فکر کی کبھی بھی تائید کی ہو۔ علماء کی ہدایت، ان کے گائیڈنس کے خلاف جب لوگ جائیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ کی رسی اور اجتماعیت کی لڑی میں جڑے رہنے کے بجائے، پروئے رکھنے کے بجائے اپنے آپ کو جب الگ کر لیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فساد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری قوت اکھڑ جائے گی اور تمہارے لیے صورتحال عذاب کی بن جائے گی۔ میرے بھائیوں، انہی کلمات پر میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں اور دوبارہ خلاصے کے طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سارا اجتماعی نظام آدم علیہ السلام کے بعد سے 10 صدیاں جب گزر گئیں تو عقیدے کے اختلاف اور توحید سے اختلاف کی بنیاد پر اجتماعی نظام، امت کا نظام تباہ ہوا ہے، اور آج بھی امت کا نظام جو تباہ ہے وہ کتاب و سنت اور سلف صالحین کی پیروی کے بجائے ان کی مخالفت سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اجتماعیت کی اہمیت اور قیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سارے مسلمانوں کو اللہ کے حکم کے مطابق
اللہ کی ہدایت اور وصیت کے مطابق سارے مسلمانوں کو اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو یعنی پورے دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کے انتشار و اختلاف سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر آدمی یہ سمجھ کر کے چلے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صراط مستقیم، طے کی ہوئی صراط مستقیم پر چلنے کا پابند ہے۔ اگر وہ اس سے ہٹ کر کے جائے گا تو تفرقے میں پڑ جائے گا۔ ہر آدمی دیکھے کہ کیا وہ صراط مستقیم کی پیروی کرتا ہے۔ اگر وہ پیروی کرتا ہے تو اللہ کی رحمت میں ہے، اور اگر صراط مستقیم پر نہیں چلتا تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا، اب تفرقوں میں مبتلا کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جب تک ہم زندہ رہیں اللہ تیرے تقوی پر رہیں، متحد ہو کر کے رہیں، تیرے نبی کی سنت اور مسلک سنت کی پیروی کرتے رہیں، صحابہ کے طریقے اور صحابہ کے مسلک پر رہیں، اور جب بھی ہماری موت ہو تو اسی پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔